اللہ 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 اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین وأصلی وأسلم علی المبعوث رحمۃ للعالمین۔ اللہم لا علم الا ما علمتنا وزدنا علما یا کریم۔ حاضرین گرامی، سامعین و سامعات، ناظرین و ناظرات، اللہ رب العالمین کا بے حد شکر اور اس کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو ایک لمبے وقفے کے بعد دوبارہ کتاب التوحید کے آن لائن اس پلیٹ فارم کے اوپر جمع ہونے کا موقع عنایت فرمایا۔ اس پر ہم اللہ رب العالمین کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو علم نافع سیکھنے، اس کے مطابق عمل کرنے، اس کی دعوت عام کرنے اور اس راستے میں آنے والے مصیبتوں کے اوپر اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو صبر کی توفیق نصیب فرمائے۔ کتاب التوحید کے جو دروس ہم لوگ اب تک پڑھ چکے ہیں، کیونکہ پہلے ہی میں آپ کے سامنے یہ بتا چکا تھا کہ یہ سبجیکٹ کافی لمبا ہے، لہذا ہم ریکیپ وغیرہ کچھ بھی چلانے کے فیور میں نہیں ہیں۔ جو چیزیں جو لوگ نئے جوائن ہو رہے ہیں وہ گزشتہ جو چیزیں ریکارڈڈ ہیں ان سے وہ سن کر کے اپنے درس کو مکمل کر سکتے ہیں، اور جو دروس اب آ رہے ہیں آپ کے سامنے، جو درس آج ہوگا کل ہوتے ہوتے یا کل کے درس سے پہلے اس کو آپ کے گروپ میں شیئر کر دیا جائے گا تاکہ اس کو آپ سن سکیں، اور اگر کسی کو کوئی سوال ہو، کوئی اشکال ہو، کہیں پہ کوئی بات نہ سمجھ میں آ رہی ہو تو وہ دوسرے دن کے درس میں اس کو حل کرنے کی کوشش کر سکتا ہے۔ تو جو لوگ پرانے ہیں وہ یہ بتائیں کہ ہم لوگ رمضان سے پہلے کہاں رکے تھے؟ باب 18 تک ہوئی تھی، ہاں 18 باب تک ہوئی تھی۔ کیا اس باب میں کیا ہے؟ پڑھیے اس کو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہدایت دینے والا اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں۔ کوئی نہیں ہے۔ انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، یہی نا؟ جی جی ہاں، اس کے مسائل وغیرہ سب کچھ پڑھ چکے تھے۔ جی، چلیں تو اب آگے چلیے، باب نمبر 19۔ ہاں بسم اللہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب 19، بنی آدم کے کفر اور ترک دین کا بنیادی سبب بزرگوں کے بارے میں غلو یعنی عزت و تکریم میں حد سے بڑھ جانا ہے۔ ارشاد الہی ہے، یا اہل بس پہلے باب سمجھ لیتے ہیں۔ مصنف رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، امام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ مجدد عصر کہتے ہیں، باب ما جاء ان سبب کفر بنی آدم وترکہم لدینہم والغلو فی الصالحین۔ اس سلسلے میں بیان کہ بنی آدم کے کفر کا سبب اور دین کو ترک کرنے کا سبب صلحاء کے تعلق سے غلو کرنا ہے، صلحاء کے تعلق سے غلو کرنا ہے۔ اس سے قبل کے باب میں جب شیخ رحمۃ اللہ علیہ ان چیزوں کو ہمارے سامنے بیان کر رہے تھے کہ جس میں اکثر لوگ شرک میں مبتلا ہوتے ہیں، وہ مسائل جس میں آج کل کے زمانے میں یا شیخ کے زمانے میں بھی بہت سارے لوگ شرک کے اندر مبتلا تھے، ایک ایک کر کے شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے
اس کا تذکرہ تقریباً 18 ابواب کے اندر آپ کے سامنے کیا، اور دلائل کے ذریعے سے جو شبہات تھے مشرکین کے یا شرک میں مبتلا ان لوگوں کے، شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب و سنت کے واضح دلائل نقل کر کے لوگوں کے شبہات کو دور کرنے کی کوشش کی، اور یہ بتلایا کہ دنیا میں چاہے مخلوق کسی بھی اعلیٰ اور عرفہ مقام کے اوپر کیوں نہ ہو، کتنی بڑی فضیلت کا وہ مالک کیوں نہ ہو، اور کتنا اونچا مقام وہ کیوں نہ رکھتا ہو، وہ اس بات کا مستحق نہیں ہے کہ اللہ رب العالمین کی عبادتوں میں سے کسی ایک عبادت کو بھی اس کے جانب پھیرا جائے۔ وہ اس بات کا مستحق نہیں ہے کہ اس کی عبادت کی جائے، وہ اللہ رب العالمین کا بندہ ہے، معبود نہیں ہے، اور اسی طریقے سے وہ نفع اور نقصان کا بھی مالک نہیں ہے، بلکہ نفع اور نقصان دینے والا یہ اللہ رب العالمین کے لیے، اللہ رب العالمین ہی اس کا مالک ہے، اور وہ نفع یا نقصان جو مخلوق کو مخلوق سے حاصل ہوتی ہے، چاہے اس دنیا کی زندگی میں ہو یا آخرت کی زندگی میں ہو، یہ صرف اللہ رب العالمین کا فضل اور اس کا احسان ہے، اور اسی طریقے سے اللہ رب العالمین کی اجازت سے ہوتا ہے، بغیر اللہ کی اجازت کے کوئی کسی کو نفع اور کوئی کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اسی کو اس سے قبل کے درس میں بیان کیا گیا، لیس لک من الامر شیء، کہ اللہ رب العالمین نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ آپ کسی بھی معاملے کے مالک نہیں ہیں، معاملے کا اختیار آپ کے پاس نہیں ہے، کام آپ کا ہے کہ آپ رسالت کی باتوں کو، نبوت کی باتوں کو، یا اللہ رب العالمین کی جانب سے جس چیز کی تبلیغ کی ذمہ داری آپ کو دی گئی ہے، آپ اللہ کے بندوں کو پہنچائیں، اس کو قبول کرنا، اس کو ماننا، اس کے مطابق زندگی گزارنا، اس کے دل کو اس کو قبول کرنے کے لیے پھیر دینا، یہ سب کام کا مالک کون ہے؟ اللہ رب العالمین۔ یہ ساری چیزیں بیان کیا مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے اور آپ کے سامنے واضح کر دیا۔ تو اب ایک سوال پیدا ہوا، وہ یہ ہم بھی پوچھ سکتے ہیں، آپ بھی پوچھ سکتے ہیں سوال کہ بھائی شرک کے دلائل اتنے واضح ہیں، توحید کے دلائل اتنے مضبوط ہیں، باوجود اس کے اتنے سارے لوگ آج شرک کے اندر، کفر کے اندر کیوں مبتلا ہیں؟ ہم دیکھتے ہیں کچھ لوگوں کو کہ وہ قرآن مجید پڑھتے ہیں، بلکہ حافظ ہیں قرآن مجید کے، لیکن شرک میں مبتلا ہیں۔ شرک کرنے والے لوگ قرآن مجید کے حفظ کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں؟ جی جی عالم وہاں بھی ہیں، وہ بھی حدیث پڑھتے ہیں، ان کے مدارس کے اندر بھی بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی کتابوں کی تعلیم ہوتی ہے، جیسے ہم لوگوں کے مدرسے کے اندر ہوتی ہے۔ پھر وہ لوگ کیوں اس کے اندر مبتلا؟ یہ سوال ہے۔ بلکہ حدیث پڑھتے ہیں، اس کا ترجمہ کرتے ہیں، ان کو جانتے ہیں، قرآن مجید کی آیتوں کو پڑھتے ہیں۔ یہ سوال آیا ہے نا، اس سوال کا جواب دینے کے لیے شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے اس باب کو قائم کیا ہے، تاکہ یہ بتا دیں ہم کو اور آپ کو اور قیامت تک آنے والے ان لوگوں کو جو اس کتاب کو پڑھنے والے ہیں، کہ روئے زمین کے اوپر لوگوں کے شرک میں مبتلا ہونے کی سبب کیا ہے، بنیادی وجہ کیا ہے، وہ بتا دیں، ہے نا۔ تو سبب کیا ہے جی شرک میں مبتلا ہونے کے لوگوں کے؟ هو الغلو فی الصالحین، اپنے صالح لوگ اور اپنے نیک لوگوں کے تعلق سے غلو کے اندر مبتلا ہونا، ہے نا۔ یہ بنی آدم کے، آپ غور کیجئے گا، روئے زمین کے اوپر سب سے پہلا شرک جو وجود میں آیا، اس کی وجہ یہی تھی، هو الغلو فی الصالحین۔ وہ لوگ اپنے نیک لوگوں کے تعلق سے غلو کرنے والے تھے، حد سے تجاوز کرنے والے تھے، ہے نا۔ یہ شرک کا سبب ہوا۔ کیوں؟ اس لیے کہ غلو، کسی بھی معاملے میں حد سے تجاوز کرنا، یہ آدمی کو اندھا بنا دیتا ہے۔
کیا بنا دیتا ہے جی؟ اندھا. اندھا. اور اسی سے ہے وہ اندھ بھکت، سنے ہیں نا آج کل؟ جی. ہاں، وہ لفظ آیا ہے یہیں سے. کسی کے تعلق سے بھی آپ اگر بہت زیادہ غلو کرتے ہیں اس کی تکریم میں، اس کی عزت میں، تو اس کے آپ اندھ بھکت ہوتے ہیں. اس لیے کہ وہ نظر جس سے آپ حق اور باطل کے درمیان تمیز کر سکتے ہیں، غلو کا موٹا پردہ آپ کے نگاہ کے اوپر پڑ جاتا ہے. اس کی ہر بات آپ کو صحیح لگتی ہے، کوئی بات اس کی غلط نہیں لگتی. اگر غلط بھی کرے تو اس کے خلاف بولنے کی ہمت نہیں ہوتی ہے. ارے اتنے بڑے آدمی ہیں، ان کے خلاف ہم کیسے بولیں گے؟ ایسا آدمی ہے، ان کے خلاف ہم زبان کیسے کھولیں گے؟ سمجھ ماری بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ ہاں جی، سارے لوگ ہیں ساتھ میں، سن رہے ہیں؟ جی سر. جی آواز الحمد کلیئر ہے، صاف ہے؟ جی جی. جی. یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ غلو کے ذریعے سے لوگ شرک کے اندر مبتلا ہوئے. بھائی غلو کے ذریعے سے کیوں مبتلا ہوئے؟ تو اس کا جواب یہ دیجیے گا، کہیے گا کہ غلو ایک ایسی بیماری ہے، رتوندھی جس کو کہتے ہیں، موتیا بند کہہ لیجئے، جو انسان کو حق اور باطل کے تمیز میں، یعنی موتیا بند اگر کسی کو ہوتا ہے تو اس کی بصارت کھو جاتی ہے، آنکھ سے نہیں دیکھ سکتا بیچارہ. لیکن یہ غلو ایسی چیز ہے جو اس کی بصارت یعنی دل کی آنکھ کے اوپر پڑ جاتی ہے. اور قرآن مجید کیا کہتا ہے، غور کیجیے گا، فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ، آنکھیں اندھی نہیں ہوتی ہیں، وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ، بلکہ دلوں کی وہ آنکھ اندھی ہو جاتی ہے جو اللہ رب العالمین نے دل کے اندر لگا کر کے رکھی ہے، وہ آنکھ اندھی ہو جاتی ہے. تو انسان کو دنیا میں سروائیو کرنے کے لیے آنکھ جو ہم کو نظر آ رہی ہے، یعنی نظر والی آنکھ، اس کے بغیر بھی آدمی زندہ رہ سکتا ہے اور کامیاب ہو سکتا ہے. لیکن اگر دل کی آنکھ اگر اندھی ہو جائے تو اس کے بغیر نہ تو دنیا میں وہ کامیاب ہو سکتا ہے اور نہ آخرت میں کامیاب ہو سکتا ہے. غلو ایک ایسی بیماری ہے جو اس کے دل کے آنکھ کو اندھی کر دیتی ہے. حق اور باطل کے درمیان کوئی تمیز. کس نے کہا؟ اس نے کہا ہاں چلو ٹھیک کہا، دن ہے ابھی، کہہ دے ہاں چلیے دن ہے، ابھی دن ہے. سمجھ میں آ رہی بات یا نہیں آ رہی جی؟ جی شیخ. ہاں، جی جی. تو یہی ہے غلو، یہی ہے غلو. غلو لغت میں کہتے ہیں کسی بھی چیز میں حد سے تجاوز کرنے کو، حد سے تجاوز کرنے کو، جو حد ہے اس کو پار کر دینے کو غلو کہتے ہیں. مثال کے طور پہ عربی زبان میں کہا جاتا ہے غلط الاسعار، قیمت بہت بڑھ گیا. مطلب کیا ہوا کہ کسی بھی سامان کے بکنے کی جو حد تھی وہ سامان اپنے حد کو پار کر گئی. سمجھ میں آ رہی بات؟ مثال کے طور پہ عام دنوں میں کوئی سبزی یا کوئی سامان 20 روپے کی کلو بکا کرتی تھی، ایک زمانہ ایسا آیا کہ وہی سامان 100 روپے کلو بک رہی ہے، تو کہیں گے غلط الاسعار، سعر کے اندر، قیمت کے اندر حد سے تجاوز ہو گیا. جو اس کا مقرر حد تھا اس نے اپنے حد کو پار کر کے اپنی قیمت کے اندر اضافہ کر لیا. یہ مطلب ہے غلو کا، ہے نا؟ اور اسی طرح سے غلو اصطلاح کے اندر کہتے ہیں کہ آدمی حد کو، شرعی حد کو پار کر کے غیر شرعی حد کے اندر داخل ہو جائے. شریعت نے ہر ایک چیز کا ایک حد مقرر کیا ہے. آدمی کیا کرے، اس حد کو پار کر کے، جو مشروع حد تھا اس کو پار کر کے غیر مشروع حد کے اندر داخل ہو جائے، تو یہ اس کو کہا جاتا ہے غلو. اس کی کیا مثال ہے؟ مثال آپ کے سامنے آ رہی ہے تاکہ یہ بات پورے طور پر آپ کے سامنے واضح ہو جائے. غلو کا حکم کیا ہے؟
تو شریعت اسلامیہ کے اندر اللہ رب العالمین نے ہر طرح کے غلو کو، چاہے وہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو، ہر طرح کے غلو کو، غلو مانے حد سے تجاوز کرنا، اس کو کیا کیا؟ حرام کیا ہے نا؟ لیکن غلو اپنے اثر کے اعتبار سے، یعنی غلو جو آدمی کرتا ہے اس کے غلو کرنے کی وجہ سے کیا اثر مرتب ہوتا ہے، اس اثر کے مرتب ہونے کے اعتبار سے غلو کی 2 قسمیں ہیں، اس کو سمجھیے گا غور سے۔ نمبر 1 غلو جو حرام ہے، ہم آپ کو پہلے ہی بتا چکے ہیں، قاعدہ دے چکے ہیں کہ غلو چاہے کسی بھی طرح سے ہو وہ حرام ہے، حد سے تجاوز نہیں کر سکتے ہم اور آپ۔ جو تجاوز، جو حد ہے شریعت نے متعین کیا ہے، اس کو اگر آدمی تجاوز کرتا ہے، چاہے تھوڑا ہو یا زیادہ ہو، حرام کام کرتا ہے، حرام کام کرتا ہے۔ لیکن یہ حرام کام اپنے اثر کے اعتبار سے 2 قسموں کے اندر تقسیم کیا ہے علماء نے۔ پہلی قسم یہ ہے کہ غلو حرام تو ہے لیکن اس کا کرنے والا دین اسلام سے خارج نہیں ہوتا، حرام کام کر رہا ہے، گنہگار ہے، لیکن دین اسلام سے وہ آدمی خارج نہیں ہوتا۔ سمجھ میں آ رہی بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ جی ہاں، جی اس کی مثال لیجئے، جیسے ذکر ہے، اذکار، ذکر کرنا۔ ذکر کرنا اچھا کام ہے یا برا جی؟ اچھا، اچھا کام ہے۔ اللہ رب العالمین کا ذکر کرنا ثواب کا کام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ ذکر کا حد متعین ہے، اس کے کلمات متعین ہیں، ان کلمات کے ذریعے سے اللہ کا ذکر کرنا ہے۔ اب کوئی آدمی کیا کرے، ہو کہہ کر کے صوفیوں کی طرح سے ذکر کرے یا اجتماعی ذکر کرے، تو اس کو کیا کہیں گے آپ؟ بدعت غلو ہاں؟ غلو کون کہا جی مرتد؟ مرتد نہیں ہوگا، غلو کہیں گے اس کو، غلو، وہ غلو کر رہا ہے۔ مثال کے طور پہ ذکر کی حد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 مرتبہ بتائی۔ اب کوئی آدمی آدھا کلو چنا لے کر کے بیٹھ گیا اور کہا کہ ہم اس پہ سبحان اللہ الحمدللہ پڑھیں گے، ڈیلی کا اپنا روٹین بنا لیا۔ کوئی کہا ہم 1000 مرتبہ فلاں تسبیح کریں گے، ہم 1,00,000 مرتبہ یہ تسبیح پڑھیں گے۔ یہ سب کیا ہوا؟ غلو ہوا، حد سے تجاوز کرنا ہوا۔ لیکن اس غلو کے کرنے والے کو کیا آپ کہیے گا کہ کافر ہے؟ نہیں، نہیں، اس کو کافر نہیں کہیں گے، کہیں گے کہ وہ گناہ کا کام کر رہا ہے، ایسا کام کر رہا ہے جو مشروع نہیں ہے، شریعت میں جائز نہیں ہے۔ اسی کو اصطلاحی معنی پر فٹ کیجئے، یعنی وہ کام جو مشروع تھا، ذکر یہ مشروع تھا، اس کو آپ نے حد سے نکال کر کے غیر مشروع میں لے گیا۔ جو متعین تھا اس کو چھوڑ کر کے آپ دوسری جانب چلے گئے، جس سے کیا ہوا؟ حرام کا آپ نے ارتکاب کیا، حرام کام کا ارتکاب کیا۔ یعنی ایسی تسبیح نہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی، نہ اللہ رب العالمین کی کتاب میں اس کا تذکرہ ہے، اور نہ تو سلف امت نے ایسا کیا ہے۔ تو ایسا کرنے والا شخص ذکر کرنے میں غلو کر رہا ہے، حرام کام کر رہا ہے، لیکن کیا شرک کر رہا ہے؟ نہیں، یہ شرک نہیں ہوگا، بلکہ وہ آدمی مسلمان ہوگا، گنہگار ہوگا، مسلمان ہوگا اور گنہگار ہوگا۔ اس کی ایک اور مثال لیجئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا واجب ہے یا نہیں ہے؟ جی بولیے، جی سارے لوگ بولیے، کنفیوژن ہے کسی کو؟ جی نہیں ہے، واجب ہے، بلکہ ہمارے ایمان کی تکمیل اس وقت تک نہیں ہو سکتی جب ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت
نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہ کریں؟ اچھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے کا شرعی طریقہ کیا ہے جی؟ اتباع کرنا، سنتوں کی اتباع، سنتوں کی اتباع کرنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لانا، آپ نے جن باتوں کی خبر دی ہے اس کو تصدیق کرنا، یہی ہے نا محبت۔ جی لیکن کوئی آدمی کہے نہیں ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں اس لیے ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا برتھ ڈے منائیں گے، اس دن 50 کلو کا کیک بنا کر کے کاٹیں گے، اس دن اسٹیج لگا کر کے تقریر کروائیں گے، اس دن حلوہ بنا کر کے تقسیم کریں گے، کیا کہیے گا آپ؟ غلو کر رہا ہے۔ غلو کر رہا ہے۔ کیوں غلو کر رہا ہے؟ محبت کا وہ طریقہ جو مشروع تھا اس نے اس طریقے کو چھوڑ کر کے غیر مشروع ناجائز طریقے کو محبت جتانے کے لیے اختیار کیا، یہ کیا ہوا؟ غلو ہوا۔ قولوا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جس نے ہمارے دین میں کوئی ایسی بات ایجاد کی جس کا تعلق دین سے نہیں ہے تو اس کا وہ عمل مردود ہے، ناقابل قبول ہے۔ تو اس آدمی نے غلو تو کیا، حرام کام تو کیا، لیکن کیا کہیے گا کہ وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو گیا؟ نہیں، نہیں نہیں، گنہگار ہوا، دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہوا۔ تو غلو اپنے اثر کے اعتبار سے، یہ کہیے گا ہر غلو اپنے اثر کے اعتبار سے 2 قسموں میں تقسیم کی جاتی ہے۔ پہلی قسم یہ ہے کہ جس کا کرنے والا دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہوتا، اور اس کی مثال ہم نے 2 آپ کے سامنے پیش کر دی، ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی مثال، اور اسی طریقے سے ایک مثال آپ کے سامنے ذکر کی مثال۔ میرے خیال سے یہ 2 مثال کافی ہوگا بات سمجھنے کے لیے۔ اب آئیے غلو کی دوسری قسم، یعنی غلو اپنے مرتب ہونے والے اثر کے اعتبار سے اس کی جو دوسری قسم ہے وہ ہے الغلو المکفر، وہ غلو جو انسان کو دائرہ اسلام سے خارج کر دیتی ہے، یعنی اس کا کرنے والا مومن مسلم باقی نہیں رہتا، مومن اور مسلم باقی نہیں رہتا۔ جس کا کرنے والا آدمی کفر کا ارتکاب کرنے والا ہوتا ہے، اور کبھی کبھی اس کے اوپر کفر کا فتویٰ بھی لگایا جا سکتا ہے کہ یہ آدمی جو اس طرح کا کام کر رہا ہے وہ آدمی کافر ہے۔ جب شروط اکٹھے ہو جائیں اور سارے موانع ختم ہو جائیں، اور تکفیر کے کیا شروط اور کیا موانع ہیں اس کو آپ لوگ جان چکے ہیں، اصول ثلاثہ میں پڑھ چکے ہیں، جب وہ ہو جائے تو اس کو آپ کفر کا فتویٰ بھی اس کے اوپر لگا سکتے ہیں۔ اور اس کی مثال آپ کے سامنے دے رہا ہوں میں۔ اس کی مثال یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غیب کے جاننے والے تھے، کہ ہم محبت کر رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور محبت کا اظہار کا طریقہ یہ بتا رہے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غیب جاننے والے تھے، ہے نا؟ اور اسی طریقے سے غلو کا ایک طریقہ یہ ہے کہ کوئی آدمی آئے اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر کے پاس یا کسی کے قبر کے پاس کھڑے ہو کر کے کہے کہ میں گنہگار ہوں اور میرے گناہ کو بخش دیجئے، مجھ کو معاف کر دیجئے۔ بتائیے یہ غلو ہے یا نہیں ہے؟ جی غلو ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر غیب کو ثابت کرنے والے لوگ یہ محبت میں غلو کر رہے ہیں، تب جا کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولتے ہیں فرط محبت میں ہم یہ بول رہے ہیں، ہمارا جو عقیدت ہے وہ آپ کا نہیں ہے۔ بھائی آپ کی عقیدت کی حد ہے یا نہیں ہے؟ آپ کی عقیدت کو کتاب و سنت سے مربوط کیا جائے گا یا نہیں کیا جائے گا؟ اللہ نے محبت کرنے کا حکم دیا اور محبت کا طریقہ بھی بتلایا، اس طریقے کے اوپر کرنا۔ اب علم غیب کو ثابت کر رہے ہیں تو قرآن مجید کی آیت
اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی مخالفت کر رہے ہیں. یعنی محبت کا جو مشروع طریقہ تھا اس طریقے کو چھوڑ کر کے آپ غیر مشروع اور ناجائز طریقے کو اختیار کر رہے ہیں. اور ایسا کرنا قرآن کا انکار ہے، ایسا کرنا حدیث کا انکار ہے. کوئی آدمی قرآن اور حدیث کا انکار کرے وہ آدمی مسلمان باقی رہ سکتا ہے جی؟ ہرگز نہیں. ہرگز نہیں. یہی دوسری قسم ہے غلو کی. اسی طریقے سے کوئی آدمی حج کرنے کے لیے گیا، حج کیا اور حج وغیرہ کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر کے پاس جائے اور وہاں دعا کرے، یا رسول اللہ یا رسول اللہ فلاں کر دیجئے، فلاں کر دیجئے، میرے گناہوں کو معاف کر دیجئے، کر دیجئے. تو یہ آدمی کیا کر رہا ہے؟ غلو کر رہا ہے. اور غلو میں دو گناہ کا ارتکاب کر رہا ہے. ایک تو یہ کہ دعا کر رہا ہے، دعا اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی دوسرے سے نہیں کر سکتے، جو آپ پڑھ چکے ہیں پہلے. اور دوسری چیز یہ کر رہا ہے کہ گناہوں کی معافی مانگ رہا ہے. گناہوں کی معافی کون دینے والا ہے؟ اللہ رب العالمین. تو دو گناہ کا کام یہ کر رہا ہے. یعنی یہ آدمی غلو کر رہا ہے اور ایسا غلو کر رہا ہے جو اس کو دائرہ اسلام سے خارج کر دے رہا ہے. والعیاذ باللہ. اللہ رب العالمین ہم کو آپ کو اس طرح کے غلو سے اور اس طرح کے چیزوں سے محفوظ رکھے. غلو کی دونوں قسموں کو سمجھ گئے؟ جی. ہاں. اب آئیے شیخ رحمت اللہ علیہ یہاں پہ جس غلو کا تذکرہ کر رہے ہیں وہ ایک خاص غلو ہے، خاص قسم کا غلو ہے. وہ کیا ہے دیکھیے، وہ ہے غلو فی الصالحین. صالحین کے تعلق سے غلو کرنا. صالحین کے تعلق سے غلو کرنا. صالحین جو ہیں جی یہ اللہ رب العالمین کے بندے ہیں. اور صالحین میں سب سے اونچے درجے کے اوپر جو فائز لوگ ہیں وہ انبیاء کرام ہیں. ہے یا نہیں؟ تمام انبیاء صالحین میں. اور اس کے بعد دیگر صالحین ہے نا، اس امت کے صالحین ہو یا اس کے علاوہ کے جو امت کے جو انبیاء کے فالوورز تھے وہ صالحین ہو، وہ سب کے سب صالحین ہیں. ان سے محبت کرنا، صالحین سے، انبیاء کرام سے محبت کرنا یہ دین کا جزو ہے، دین کا حصہ ہے. اور ان کی تعظیم کرنا اصل میں اللہ رب العالمین کی تعظیم ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے حکم دیا ہے کہ ان کی تعظیم کی جائے، ان کی تکریم کی جائے، ان کی عبادت کی جائے. سمجھ میں آ رہی بات؟ جی. ہاں. اب صالحین کے تعلق سے غلو کرنے میں لوگ دو حصوں میں تقسیم ہیں. دو نظریہ رکھنے والے لوگ ہیں. ایک طرح کے لوگ ایسے ہیں جو جفات ہیں، جفات جن کو کہا جاتا ہے، جو کیا ہے صالحین کی حق تلفی کرنے والے ہیں. ان سے محبت نہیں کرتے اور ان کی فضیلت کو ثابت نہیں کرتے، بلکہ عام لوگوں کی طرح ان کو بھی سمجھتے ہیں، ہے نا، اور ان کی تعظیم و تکریم نہیں کرتے. یہ غلطی کے اندر اور خطا کے اندر مبتلا ہے. اور یہ لوگ جفا ہیں، ان کے حق کے اندر کمی کرنے والے لوگ ہیں، تنقیص کرنے والے لوگ ہیں، تقصیر کرنے والے لوگ ہیں. اور اسی طریقے سے دوسرا طبقہ جو ہے یا دوسرا گروہ جو ہے وہ کیا ہے، حد کو تجاوز کرنے والا ہے. وہ محبت میں غلو کرتا ہے صالحین کے، ہے نا، اور ایسا غلو کرتا ہے کہ وہ اس کو شرک تک لے جا کر کے پہنچا دیتا ہے. جیسا کہ دلائل میں آپ کے سامنے باتیں آئیں گی کہ کس طرح سے صالحین کی محبت کر کے یا صالحین کی محبت میں غلو کر کے لوگ شرک کے اندر مبتلا ہوتے ہیں. لہذا آج کے اس پورے 30 منٹ کے درس کا خلاصہ یا باٹم لائن جس کو آپ کہہ سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ تاریخ انسانی میں اگر آپ اٹھا کر کے دیکھیں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کے اب تک کی تاریخ اور قیامت تک کی تاریخ میں اگر آپ شرک کے اسباب کو ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے تو ایک ہی سبب آپ کو نظر آئے گا، وہ کیا ہے؟ غلو فی الصالحین.
اپنے صالح لوگوں کے تعلق سے غلو کرنا۔ اسی لیے شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پہ یہ باب قائم کر کے ہم کو اور آپ کو اور پورے امت اسلامیہ کے لوگوں کو یہ بتایا کہ دیکھو کبھی بھی صالحین کے تعلق سے غلو مت کرنا، اور نہ غلو کرنا اور نہ ان کی حق تلفی کرنا، نہ ان کی عزت کے اندر کمی کرنا، نہ ان کے وقار کے اندر کمی کرنا۔ اس باب کے اندر یہی چیزیں ہم لوگ سیکھیں گے انشاءاللہ۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو حسن عمل کی توفیق دے، ہم سب کی اصلاح فرمائے، نیکیوں کو قبول کرے، سیئات سے درگزر فرمائے، جب تک زندہ رکھے دین اسلام پہ زندہ رکھے، اور جب اٹھائے ایمان پہ اٹھائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ 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 اللہ